السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین و سامعین، آج انشاءاللہ میں مسند فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ روایات پڑھوں گا۔ یہ مسند ہے بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس میں امام جلال الدین سیوطی نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ عنوان ہے دانش سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یعنی حضرت فاطمۃ الزہراء کی دانش مندی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یعنی صحابہ سے فرمایا، حضرت علی بھی موجود ہیں اس لیے آپ فرما رہے ہیں ہمیں فرمایا، عورت کے لیے کیا شے بہتر ہے؟ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، یا عورت کی بہتری کس چیز میں ہے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ہمارے پاس یعنی ہم میں سے کسی نے بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ میں نے واپس آ کر، حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے واپس آ کر فاطمہ سے کہا، اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب ہم میں سے نہیں بن پڑا۔ سیدہ نے پوچھا، کیا سوال ہے؟ میں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی شے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، آپ سے اس کا جواب بھی نہیں بن پڑا؟ دیکھیے کیا انداز ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا، ان سے فاطمہ فرما رہے ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں آپ سے اس جواب کا بھی نہیں بن پڑا؟ میں نے کہا نہیں، یعنی حضرت علی نے کہا نہیں، تو سیدہ نے کہا، عورت کے لیے اس سے بہتر شے کوئی نہیں کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ شام کو جب ہم، حضرت علی فرماتے ہیں، شام کو جب ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب ہم سے نہیں بن پڑا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بات اے علی، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ میں نے عرض کیا، یعنی حضرت علی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا سیدہ فاطمۃ الزہراء نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ نے سچ کہا ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اب ریفرنس یاد رہے گا۔ واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ریفرنس یاد رہ جائے گا۔ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی شبیہ کا ایک معنی شکل و صورت کے بھی ہے، شکل و صورت۔ ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا حسن کو اچھالتے، امام حسن کو اچھالتے، چھوٹے بچے کو ہم لوگ جیسا اچھالتے ہیں،
اچھالتے ہوئے فرما رہی تھی کہ مجھے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یہ علی کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں۔ ابن جریج راوی کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ اس کے آگے میں کچھ بتانے والا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یعنی رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے، اور حضرت ماریہ قبطیہ سے 1 صاحبزادے جن کا نام ابراہیم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لاڑلی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی شادیاں اسلام میں ہوئی۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد میں حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی شادیاں ہوئی، یعنی ایک صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوج محترمہ ہیں، اور 2 صاحبزادیاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد زواج فرمایا تھا، ایک کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی، اس لحاظ سے 3 ہو گئے۔ چوتھی، جبکہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح دور جاہلیت یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ وضاحت، اس حدیث کی وضاحت، مذکورہ روایت سے علماء اہل سنت کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ دوسرے فرقے والے 4 کو نہیں مانتے، اس لیے یہاں پہ وضاحت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل اور قریشیوں نے کہا، مکے کے اس طرف اونٹ ذبح کیے گئے ہیں، جا کر ان کی اوجھڑی لے آؤ جس میں گوبری وغیرہ بھری ہوئی رہتی ہے، اوجھڑی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پھینک دی، رکھ دی۔ اس کو سمجھنے کے لیے، لفظ کو سمجھنے کے لیے رکھ دی سمجھنے سے دوسری احادیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حالت نماز میں تھے، آپ سجدہ فرما رہے تھے اور آپ کا سجدہ طویل ہوا کرتا تھا۔ اس موقع پر ابو جہل نے دیکھا اور اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا، ابو جہل ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا کہ کوئی ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہاں پہ لفظی ترجمہ پھینک دے آیا ہے، رکھ دے سمجھیں گے تو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کسی نے اس اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پشت مبارک پر رکھ دی جبکہ آپ حالت سجدے میں تھے۔ ایسے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی۔ آپ چھوٹی تھیں، کم سن صاحبزادی تھیں، لگ بھگ 6 سال کا مجھے یاد ہے آپ کی، میں نے جو پڑھا تھا آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوجھڑی دور ہٹا دی۔ آپ آ کر ہٹا دی سے مراد پکڑ کے ہٹائی نہیں سمجھنا، 6 سال کی بچی کیسا، نہیں، اس اوجھڑی کو آپ نے ڈھکیل دی آپ پر سے سمجھنے کے لیے، وہ گر گئی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کے لیے جنہوں نے اوجھڑی لا کر ڈالی تھی ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ دیکھیے یہ بریلوی سے تعلق رکھنے والے عالم ہیں، الفاظ کا کتنا عمدہ استعمال کرے دیکھیے۔ نبی کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرے انہوں، نبی کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرے۔ نبی نے ان کے لیے بد دعا کی نہیں بولے، کیا لکھے؟ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ پروردگار قریش سے نمٹنا اب تیرے ذمے ہے۔ ابو جہل ابن ہشام، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے رہے ہیں، ابو جہل ابن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ شیبہ کے 2 بیٹے ہیں عتبہ اور ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے تو خود نپٹ لے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بے شک میں نے خود ان سب کو بدر کے ایک گڑھے میں پڑا ہوا دیکھا۔ غزوہ بدر کے بعد میں رسول اللہ نے ان سب کو ایک گڑھے میں ڈال کر فرمایا تھا کہ کیا تم نے خدا کا وعدہ تمہیں پہنچ گیا؟ میں نے تو پا لیا ہے، کیا تمہیں خدا کا وعدہ پہنچ گیا؟ اب حضرت عمر تھے ساتھ میں، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مردے بھی سنتے آپ جو فرما رہے ہیں، یہ مردے سنتے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے ہاں اے عمر، مردے زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آتی، ایسی کتابیں اور اچھے علماء کو پڑھنے سے عقیدہ مضبوط ہوتا۔ اب عقیدہ مضبوط کیسا ہوں گا؟ ہر مردہ نہیں سنتا، ہر مردہ نہیں سنتا، بھائی مردہ سنتا نہیں سنتا، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا مردہ سنتا، لیکن نبی جس مردے سے کہیں گے اس مردے کو سننا ضروری ہے۔ نبی نے کہا، نبی نے فرمایا، تو مردہ ہوتے ہوئے بھی اس کو سننا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ بدبختوں کا انجام۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ کچھ مشرکین قریش گھات لگا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہو تو ہم میں سے ہر ایک انہیں ایک ضرب لگائیں گے، یعنی ہر ایک ماریں گے، کس کو؟ رسول اللہ کو۔ میں نے، یعنی بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے ان کی یہ بات سن لی اور فوراً بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تم خاموش رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مسجد شریف تشریف لے گئے، یعنی وہ راستے میں بیٹھ گئے تھے، رسول اللہ ان کے پاس سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہ کون سی مسجد؟ ایک سوال ہے آپ سے، کوئی جواب دیں گا؟ کون سی مسجد؟ مکے کا ذکر ہے، ابو جہل وغیرہ کا، تو مکہ مکرمہ کی مسجد حرم۔ مسجد حرم کی طرف آپ جب تشریف لے گئے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو انہوں نے، وہ سارے جو تھے مشرکین قریش، انہوں نے
سر اٹھائے پھر نیچے کر لیے. سر اٹھا کے تو دیکھا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں مگر سر نیچے کر لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اٹھا کر ان کی طرف پھینک دی اور فرمایا یہ چہرے بگڑ گئے. پھینک کے فرمایا یہ چہرے بگڑ گئے. اب بگڑ گئے کیوں؟ کہ رسول اللہ نے مٹی ان کی طرف پھینک دی ہے تو اب چہرے بگڑ گئے. بگڑیں گے نہیں فرمائے, انشاءاللہ بگڑیں گے نہیں فرمائے. انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے وما رمیت اذ رمیت اللہ نے فرمایا ہے. تو رسول اللہ مٹی پھینک کے فرمائے کہ ان کے چہرے بگڑ گئے, ختم. اب رسول کے ہاتھ سے وہ مشت خاک نکل کر جب ان کے چہرے پہ پڑی تو اب چہرے بگڑ گئے ان کے. ان میں سے جس جس کو خاک کے وہ ذرے لگے, غزوہ بدر میں ان کی موت کفر پر ہی تھی, کفر پر ہی ہوئی فرما رہے بی بی فاطمہ. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینے میں ایسی سیرتیں بیان کرنا, سیرت کے نام پہ کچھ اور بیان کرتے ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے کیا فرمایا سنیے. میاں بیوی کے فرائض. حمزہ بن حبیب مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو گھر کے فرائض تفویض فرمائی. گھر کے کام کاج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے, گھر کے کام کاج کرنا. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر کے کاموں پر مامور فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جو پکوڑے بیوی کا کام یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ سب بول رہے ہیں, میں اگر موٹی بات بولوں نا تو یہ لوگ چڑھتے بھی. بیوی کے کاماں یہ وہ سب نہیں ہے نا, ہے کیا بیوی؟ بیوی اولاد کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن شریف میں واضح طور پہ آیا کہ اگر تمہارے بچے کو بیوی اگر مدت سے زیادہ دودھ اگر پلاتی ہے تو اس کو اچھا کھلاؤ پلاؤ بول کے بھی ہے. یہ چیزوں میں نہیں رہتا, دوسری چیزوں میں بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے بولے تو اللہ کے رسول نے بی بی فاطمۃ الزہرا سے اور مولا علی سے بعد عقد زواج حضور نے گھر کے کام کاج حضرت فاطمہ کو دیے اور باہر کے کام حضرت مولا علی کو دیے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا یا ام المومنین, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی, رسول اللہ جب گھر میں ہوتے تو ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے اور جب اذان ہو جاتی تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے. یہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کے بعد کیا دعا دی دونوں کو؟ علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دعائے برکت. اللہ کے رسول نے فرمایا, اتفاق سے اس کا ترجمہ پرنٹ نہیں ہوا, عربی کے الفاظ کیا ہے دیکھیے. ایک عادت بنانا, ولیمہ میں جب جائیں یا شادی میں جب جائیں تو دلہا اور دلہن کو دعا دینا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ پہلے کا ایک ماحول تھا, وہ ماحول ختم ہو گیا, یہ پکوڑے آگے وہ ماحول کو ختم کر دیے. پہلے کیا تھا, کوئی بھی چیز مبارک بولے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے بول کے جواب دیتے تھے. تو اب اعتراض پیدا کرے, دولہا بولا اللہ سلامت رکھے آپ کو بولے تو اب اعتراض کرے اس کی دلہن ان کو کئی کو سلامت رکھے. سمجھے نہیں یہ لوگ؟ اس کا ایک معنی یہ بھی تھا, کیا تھا؟ دلہے کو جب مبارک بولے تو انہیں سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے بولا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ لوگ جو سمجھے, یہ لوگ غلط نظریے پیدا کر کے امت سے ایک طریقے کو مٹا دے رہے ہیں لوگ, جو سنت کے مطابق تھا طریقہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے کا مطلب یہ ہے, موٹے موٹے باتیں بتا دیتا ہوں, اللہ ہمارے رشتے میں آپ کو شر پیدا کرنے سے سلامت رکھے.
یہ سمجھو نا بھائی، اللہ آپ ہماری جوڑی کو دیکھ کے حسد کرنے سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ سمجھو نا، اس کو اچھے انداز میں سمجھو۔ اب اللہ کے رسول نے کیا دعا دی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ہمارے اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ان پر برکت نازل فرما۔ وبارک علیہما کا معنی اور ان پر برکت نازل فرما، وبارک لہما فی نسلہما، اور اے اللہ ان دونوں کی نسل میں برکت عطا فرما۔ قالہ لعلی وفاطمۃ لیلۃ البنائی، جس رات آپ دونوں کا عقد مبارک ہوا تھا اللہ کے رسول نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ایک دو چیزیں ہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ مسند فاطمۃ الزہرا ہے اور اس کو امام جلال الدین سیوطی نے جمع کیا ہے، اور ہم اپنے علماء پر اعتماد رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم علماء اہل سنت والجماعت میں ہیں، اور ہماری جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ آئیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ اور 4 تکبیرات۔ حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہی آپ نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی۔ اپنی زوجہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ میں بھی 4 تکبیرات کہیں، اور نجاشی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں بھی 4 تکبیرات ہی کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میں بھی 4 تکبیرات کہیں، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں بھی 4 تکبیریں کہی تھی۔ یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس میں حضرت نجاشی کا ذکر آیا۔ نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ حضور مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے ایک وقت صحابہ سے فرمایا کہ آؤ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اس کا جنازہ تو حبشہ میں تھا۔ آپ نے یہ فرمایا، اس کی تشریح میں یہ آیا ہے کہ جس کے پاس نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا جواز ہے ان کے پاس یہ حدیث شریف ہے، اور جو نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوتی جو کہتے ہیں ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے نجاشی کے جنازے کو حضور کے سامنے پیش کر دیا تھا، اس لیے آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے فرمایا ہے۔ اب جس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی تو وہ غائبانہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس احناف کے پاس نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوال کرے بھائی میں نہیں پڑھا رہا ہوں، میں پیچھے پڑھ سکتا ہوں کیا، تو نہیں پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض عین 5 نمازیں ہیں،
اور بھی فرائض ہیں، مثال بتا رہا ہوں میں۔ فرض عین، اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے 5 وقت کی، تو اس ایک شخص سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہے اگر ایک شخص پڑھ لیا تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ فرض کفایہ، نماز جنازہ فرض کفایہ، اگر کوئی ایک پڑھتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر سب سے پوچھو گی۔ یہ ہے اس حدیث کی وضاحت ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے الفاظ و معانی کے معمولی تفاوت سے مختلف روایات ہیں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نماز جنازہ پڑھانے کا ذکر ہے۔ یعنی حضور بی بی فاطمہ کی نماز جنازہ کے لیے مولا علی آئے تھے، آ کر حضرت ابوبکر سے فرمائے تھے، عرض کرے تھے، فرمائے تھے، 2 لفظ بولتا ہوں میں، فرمائے تھے بھی بولتا ہوں، عرض کرے تھے بھی بولتا ہوں، اس لیے کہ خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے عرض کیے، اور آپ رسول اللہ کے داماد ہونے کی وجہ سے فرمائے تھے حضرت ابوبکر سے، 2 لفظ استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابوبکر آپ نماز جنازہ پڑھائیے فاطمہ کی، اس لیے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ تو حاضرین محترم، ہمارے اسٹیج سے جو بات آپ عقائد کی سنتے ہیں وہ آج الحمدللہ ان روایات سے، مستند روایات سے اور مسند فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہمارے اسٹیج سے جس کی صدارت آفتاب خطابت فرماتے ہیں، جو کچھ عقائد بیان کیے جاتے ہیں وہ مستند ہوتے ہیں، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کا تھا، اور اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا جینا اور مرنا اہل سنت والجماعت پر فرمائے، اور ہمارا ساتھ حق لوگوں کے ساتھ فرما دے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ، اور الہ العالمین قرآن کی آیت کے مطابق ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں ہم کو شمار فرما، آمین والحمدللہ رب العالمین۔